بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ذبح شاۃ غیرہ بغیر امرہ فمالکها بالخیار ان شاء ضمنہ قیمتها وسلمها الیہ وان شاء ضمنہ نقصانها۔ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں کہ غصب کے بعد اگر اس میں تبدیلی ہو گئی اور اتنی تبدیلی ہو گئی کہ اس کا نام بدل گیا، اس کا نفع بدل گیا، ہے نا، تو ایسی صورت میں اب وہ چیز دوسری ہو گئی اور مالک کی ملکیت اس پر برقرار نہیں مانی جائے گی۔ اب غاصب کی ملکیت اس پر ہو گئی اور غاصب کو حکم دیا جائے گا کہ تم تاوان دو۔ یہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ تو اسی کے ضمن میں مطلب اسی ایک عام ضابطے کو جس کو آگے بیان کرنے والے ہیں، ایک مسئلہ اسی کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے، کسی نے بکری ذبح کی دوسرے کی، اس کی اجازت کے بغیر پکڑا، ذبح کر دیا، ٹھیک ہے، تو جب ذبح کر دیا تو ایسی صورت میں بکری کس کام آتی ہے؟ گوشت کھانے کے کام آتی ہے، جو اعظم فائدہ ہے اس کا، جو اکثر فائدہ بکری کا کیا ہے نا، گوشت کھانا۔ تو بکری ذبح کر دی تو ابھی فائدہ ضائع نہیں ہوا ہے پورا، ہے نا، فائدہ پورے طور پر ختم نہیں ہوا ہے، مقصود پورے طور پر ختم نہیں ہے، لہذا مالک کو اختیار دیا جائے گا۔ نمبر ایک کہ چاہو تو بکری لے لو۔ اب اگر بکری لوگے تو ایسی صورت میں زندہ اور مردہ بکری کے درمیان جو فرق ہے وہ وصول کر لو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی چاہے تو بکری لے لو اور زندہ بکری 1000 کی، ذبح کی ہوئی بکری 800 کی، تو بکری بھی لو اور 200 روپیہ بھی لو۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہو گئی کہ وہ بکری زندہ ہوتی تو اس کا دام 1000 تھا، تو یا تو 1000 لے لو اور بکری اسی کے حوالے کر دو۔ دونوں اختیار ہیں۔ یہ دونوں اختیار کس اعتبار سے ہیں؟ منفعت برقرار ہے نا، اس لیے اس کو لینے کا حق ہے، مالک کو لینے کا حق ہے۔ نقصان ہو گیا ہے اس لیے ہرجانہ وصول کرنے کا حق ہے نا، دونوں چیزیں ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ومن ذبح شاۃ غیرہ، جس نے دوسرے کی بکری کو ذبح کیا اس کے حکم کے بغیر، تو اس کے مالک کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کو اس کی قیمت کا اس کو ضامن بنائے، مطلب اس سے قیمت وصول کرے، وسلمہ الیہ، اور ذبح شدہ بکری غاصب کے حوالے کر دے، کیونکہ قیمت جب وصول کر چکا تو بکری نہیں رکھ سکتا نا، کیونکہ بکری کا بدل ہے قیمت، تو قیمت بھی لے لے اور بکری بھی لے لے تو بدل اور مبدل بھی دونوں جمع ہو جائیں گے، اسی لیے درست ہے۔ وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَهُ نُقْصَانَهَا، اور اگر چاہے تو بکری رکھ لے اور نقصان کا تاوان جو ہے، ضَمَنَهُ نُقْصَانَهَا، ہے نا، نقصان کا تاوان جو ہے اس سے وصول کرے، ٹھیک ہے، دونوں جگہ ضمنہ ہی پڑھنا، یعنی اس کو ذمہ دار بنائے۔ وَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرْقًا يَسِيرًا ضَمِنَ نقصانہ، جس نے کوئی کپڑا پھاڑ دیا تھوڑا سا تو اس کے نقصان کی بھرپائی کرے۔ مطلب ایک کرتا ہے، اس میں ایک انگلی کے برابر پھاڑ دیا تو صحیح سلامت کرتے میں کتنا دام کا فرق آیا، جو فرق آیا اتنا اس کو بھرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خَرَقَهُ خَرْقًا كَثِيرًا، اور اگر زیادہ پھاڑ دیا، یبطل عامۃ منفعتہ، کہ اس کا عام نفع باطل ہو جائے، مطلب اس کی جو منفعت ہے، اکثر منفعت، وہ باطل ہو جائے۔ عام کا مطلب سمجھے، کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ پہننا، تو یہ اس کا سب سے بڑا نفع ہے، لیکن اسی کے ساتھ کبھی کبھی آدمی کپڑے کو سر پر بھی لپیٹ لیتا ہے، کرتا کبھی کبھی آدمی سر پر بھی لپیٹ لیتا ہے، کبھی اسی طرح کا کوئی اور کام اس سے لے لیتا ہے،
تو یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اصلی کیا ہے؟ پہننا. تو اگر کپڑا پھاڑ دیا، اتنا پھاڑ دیا کہ پہننے والا کپڑا تھا مگر اب پہننے کے لائق نہیں رہا، ہے نا، یہ بتانا ہے کہ اس کا عام نفع ختم ہو جائے. فل مالک ہی، تو اب اس کے مالک کو اختیار ہے ان یضمنہ جمیع قیمت ہی، کہ اس کی پوری قیمت کا اس کو کیا کرے؟ ضامن بنائے، پوری قیمت اس سے وصول کرے، ہے نا، اور پوری قیمت کا تاوان اب غاصب کے ذمہ. ٹھیک ہے. وَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ، تو اب یہاں سے وہی گفتگو آ رہی ہے نا، اور اسی کے تحت کچھ مثالیں بھی بیان کریں گے. شے مغصوب میں تبدیلی آ گئی غاصب کے فعل سے، ہے نا، بفعل الغاصب، غاصب کے فعل سے، ہے نا جی. غاصب کے فعل سے تبدیلی آنی چاہیے، اور غاصب کے فعل سے نہیں، قدرتی طور پر تبدیلی آ گئی تو یہ حکم نہیں ہوگا، ہے نا، حکم بدل جائے گا. کیا بدلے گا؟ قدرتی طور پر تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کا حق اس میں کچھ نہ کچھ ہے برقرار، ہے نا. تو ایسی صورت میں مالک کو اختیار ملے گا، چاہے تو عین شے لے اور نقصان وصول کرے، چاہے تو وہ چیز غاصب کے پاس چھوڑ کر کے پورا ہرجانہ وصول کرے. جو شروع والا مسئلہ بکری والا ہے نا، یہ کب ہے؟ جب غاصب کے فعل سے نقصان نہ ہو. اور اگر غاصب کے فعل سے نقصان ہو تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اگر تبدیلی آ گئی شے مغصوب میں غاصب کے فعل سے، یہاں تک کہ اس کا نام بدل گیا، حتی زال اسمھا، یہاں تک کہ اس کا نام زائل ہو گیا. وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهَا، اور اس کے نفع کا اکثر حصہ جو ہے ختم ہو گیا، بدل گیا. اکثر حصہ کا مطلب جس کام کے لیے وہ تھا وہ کام کا نہیں رہ گیا. وہ زال ملک المقصوب منہ عنہا، تو مقصوب منہ کون ہے؟ مالک. تو مقصوب منہ یعنی مالک کی ملکیت اس سے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. وہ ملک حل غاصب، اور غاصب اس کا مالک ہو جائے گا اور وہ اب تاوان دے گا، ہے نا. ہو گئی بات پوری. ولم یحل، تو اب تاوان دینا ہے غاصب کو، ملکیت غاصب کی طرف منتقل ہو گئی. تو غاصب کا رابطہ میں مالک ہو گیا تو اس کو استعمال کر لوں، تو کہتے نہیں، غاصب کے لیے نفع حاصل کرنا حلال نہیں ہے اس سے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ دے دے. تاوان جب تک نہیں دے دے گا، اگرچہ ملکیت ہے غاصب کی مگر استعمال نہیں کر سکتا، جب اس کا بدلہ دے دے گا تب استعمال کرنے کی اجازت. ہو گئی پوری. وہذا، اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کس کی؟ کہ فعل غاصب سے اس میں تبدیلی آ گئی اور بدل گیا سب کچھ. جیسے کمن غصب شاطن، کسی نے بکری ذبح کی، بکری غصب کیا، فذبحھا، ذبح کیا، وشوھھا، ایک عمل بڑھا دیا، بھون دیا، ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے بکری کا گوشت یہ منفعت ہے بکری سے، ہے نا. تو جب تک گوشت کی صورت میں تھا تب تک نفع نہیں بدلا تھا، لیکن بھون دیا تو بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ضروری ہے کہ مالک وہی کرتا. نہیں سمجھے کہ بھائی گوشت کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے نا، اس نے ایک طریقے سے پکا دیا. تو اب گوشت جب تک تھا تب تک مالک کے مرضی کے مطابق ہو سکتا تھا. اب وہ پک گیا تو مالک کی مرضی چلے گی؟ صرف ایک ہی مرضی چلے گی مالک کی، اٹھاؤ اور کھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مالک کی مرضی کے خلاف ہو گیا اور مالک کی مرضی، مالک کا مجبور محض ہو گیا اس میں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہے نا. وشوھھا، اسے بھون دیا، اور طبخا، یا اسے پکا دیا، ہے نا، شوربے دار بنا دیا. اسی طرح گیہوں کا سب کیا، تو جب تک گیہوں ہے تب تک ہے، کچھ بھی کر سکتا تھا مالک اس کو، تو تبدیلی نہیں مانی جائے گی. وَفَتَحْنَهَا، اب اس کو آٹا بنا دیا، گیہوں کو پیس دیا، ہے نا. تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اب بہرحال مالک اس سے وہ کام نہیں کر سکتا، ہے نا. اب جیسے کھچڑا بناتے ہیں، گیہوں ڈالتے ہیں، آٹا ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈالتے آٹا، ہے نا. تو فرق ہوا نا مثال کے طور پر. تو گویا منفعت میں بہرحال تبدیلی آ گئی. گیہوں بھون کے بھی کھاتے ہیں، آٹا بھون کے نہیں کھاتے، روٹی بنا کے کھاتے ہیں. آٹے کا وہی مطلب ہے نا، حلوہ بنا کے کھا لیں، روٹی بنا کے کھا لیں، لیکن گیہوں کی طرح نہیں. اسی طریقے سے لوہا غصب کیا، فاتخذہ سیفاً، اس سے کیا کیا؟ تلوار بنا لیا. او صفراً، یا تانبا غصب کیا، ہے نا.
فعملہ آنیتن، اس سے برتن بنا لیا. ٹھیک ہے. تانبا میں کچھ دوسرے آلات ملا کر کے نام تھوڑا سا بدل جاتا ہے اس کا. کانسا بھی بولتے ہیں. کانسا جو ہے یہ تانبے کی ایک شکل ہے. فرق یہ ہے کہ تانبا پورے کا پورا ہوتا ہے اور کانسے میں تانبے کے ساتھ دوسری چیز کی آمیزش بھی ہوتی ہے. رنگ بھی فرق ہو جاتا ہے. تانبا سرخی کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتا ہے اور کانسا سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے. سمجھتے ہو اس کو؟ کانسے کا برتن دیکھے ہو نا؟ ارے مشہور ہے نا کانسے کا تمغہ، میڈل، سونے کا میڈل، چاندی کا میڈل، کانسے کا میڈل. تانبا پیتل ایک ہی چیز ہے نا جی. تھوڑا سا فرق ہوتا ہوگا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ کانسا جو ہے ان دونوں سے نیچے. ہاں تو خیر اس کو برتن بنا لیا تو حیثیت تو بدل گئی نا. اب اس کو بہرحال نہیں کہیں گے. جب تک وہ لوہا تھا تب تک لوہا کہتے تھے. اب تلوار جب بنا دیا تب اس کو لوہا نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. نام بھی بدل گیا، منفعت بھی میں بھی تبدیلی آ گئی. لوہا تھا کچھ بھی بنا سکتے، کیل بنا سکتے تھے ہے نا جی، لاٹھی بنا سکتے تھے، تیر بنا سکتے تھے، بھالا بنا سکتے تھے، تلواری بنا دیا اس کو. سمجھے؟ مختلف. تو یہ صورتیں ہو گئی. اس میں یہ عمل کر لیا تو غاصب کی طرف سے غصب پا لیا گیا ہے نا. اور اب وہ مالک کی طرف نہیں جائے گا. غاصب پر لازم ہے کہ اس سامان کو رکھ لے اور اس کی قیمت ادا کرے ہے نا. اور بغیر قیمت ادا کیے ہوئے، بدل ادا کیے ہوئے اس کو استعمال نہیں کر سکتا. وَإِنْ غَصَبَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا. اب ایک مسئلہ دوسرا ہے، اسی طرح کا ہے لیکن حکم بدل جائے گا. کسی نے چاندی یا سونا غصب کیا، اس سے درہم یا دینار بنا دیا یا برتن بنا دیا تو حکم کیا ہوگا؟ کہ لم یزل ملک مالکہا انہا اندا ابی حنیفہ. امام اعظم کے نزدیک مالک کی ملکیت نہیں بدلے گی. یعنی سونے چاندی کو کچھ بھی بنا دے وہ ثمن خلقی ہی رہیں گے. اس لیے یہ تبدیلی معنی نہیں ہے. سمجھے؟ یعنی وہ جس شکل میں ہوں سونا چاندی ہی ہے. سمجھے؟ اس لیے ومن غصب ساجتن فبنا علیہا. کسی نے ساگوان کی لکڑی غصب کی ہے نا، فبنا علیہا، اور اس پر عمارت بنا دی ہے نا. زال ملک مالکہا، اس پر کوئی اور چیز بنا دی، عمارت رکھ دی اس پر ہے نا. زال ملک مالکہا نہا، مالک کی ملکیت اس سے زائل ہو جائے گی. ولزم الغاصب قیمتها، اور غاصب پر اس کی لزم الغاصب قیمتها، غاصب پر اس کی قیمت لازم ہوگی. ٹھیک ہے. ومن غصب ارضا فغرس. اب اسی طرح کی مثال ہے، کسی نے زمین غصب کر لی ہے نا، فغرس فیہا، اس میں کیا کیا؟ پودا لگا دیا. او بنا، یا عمارت بنا دی. قیل لہو، اب اسے کہا جائے گا جب واپس کرنا ہے نا، زمین بے نہیں موجود ہے، واپس کرنا ہے، کہا جائے گا پودا اکھاڑ لے، بنا عمارت اکھاڑ لے، یعنی عمارت توڑ دے اپنی ہے نا، جڑ سے بنیاد سے اکھاڑ لے. وردھا الی مالکہا فارغتن، اور اس کے مالک کو زمین لوٹا دے اس حال میں کہ وہ تمہاری ملکیت سے فارغ ہو، تمہارا اس میں کچھ نہ رہے. فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك. اب ایک مسئلہ ہے، کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ اکھاڑنے سے زمین کا دام گھٹ جاتا ہے، زمین کو نقصان پہنچ جاتا ہے اکھاڑنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر زمین کو نقصان پہنچے اکھاڑنے کی وجہ سے، فَلِلْمَالِكِ أَن يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ الْبَنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعًا فَيَكُونُ لَهُ. کہتے ہیں ایسی صورت میں مالک کو اختیار ہے کہ زمین تو اس کو رکھنا ہی ہے، اب اس کے اوپر جو عمارت ہے یا اس کے اوپر جو کیا بولتے ہیں پودا ہے درخت کی شکل میں، نہ اکھڑوائے. ٹھیک ہے. اس کو اپنے پاس رکھے. ٹھیک ہے. لیکن اپنے پاس جب وہ رکھے گا تو ایسی صورت میں پودا تو اس کا تھا نہیں، عمارت اس کی تھی نہیں، زمین اس کی ہے، تو کیا کرے گا؟ تو اب غاصب نے جو پودا لگایا ہے جو درخت کی شکل میں بن گیا ہے،
مالک اس کو تاوان دے گا پودے کا، ٹھیک ہے؟ کون سے پودے کا دے گا؟ لگے ہوئے پودے کا نہیں، اکھڑے ہوئے پودے کا۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ غاصب نے غصب شدہ زمین پر پودا لگا دیا، وہ درخت بن گیا، فیصلہ ہو گیا زمین اس کو واپس کرو، تب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنا پودا وہاں سے اکھاڑے، اپنا درخت وہاں سے اکھاڑ لے، ٹھیک ہے؟ درخت وہ وہاں سے نہیں اکھاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اگر اکھاڑ دے گا تو زمین کو نقصان پہنچے گا۔ درخت نے اتنی لمبی چوڑی جڑ پکڑ لی ہے کہ زمین کا اکثر حصہ اس میں آ گیا ہے، اب اگر وہ اس کو اکھاڑتا ہے تو زمین گڈھا ہو جائے گی، تو اس کا دام کم ہو جائے گا۔ تو اب مالک کو کہا جاتا ہے کہ زمین تو آپ رکھ ہی لیجئے، لیکن پودا بھی آپ رکھ لیجئے، اور یہ مان کے چلیے کہ یہ پودا جو ابھی کھڑا ہے اس کا دام کتنا ہے، اگر اس کو اکھاڑ دیا جائے تو دام کتنا ہو جائے گا، تو اکھاڑنے کے بعد دام میں کمی آ جاتی ہے، تو جتنا دام اس کا کم ہوگا اکھاڑنے کی پوزیشن میں، وہ دام اس کو دے دو، درخت لگا رہنا دو لیکن وہ دام اس کو دے دو، ہے نا؟ تو اس میں نہ غاصب کا نقصان ہوا نہ مالک۔ اسی طرح گھر کا معاملہ بھی ہے، اسی کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ، اگر زمین میں عیب پیدا ہو جا رہا ہے بِقَلْعِ ذَلِكَ، ان کے اکھاڑنے سے، تو مالک کو اختیار ہے کہ اس کے لیے کیا کرے؟ تاوان دے، ہے نا؟ کس کو تاوان دے؟ غاصب کو تاوان دے، کس چیز کی؟ قیمت البناء والغرس مقلوعا، عمارت یا درخت کی اکھڑی ہوئی حالت کی قیمت کی، ہے نا؟ فیکون لہو، اور وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اس کے لیے ہو جائے گی، ہے نا؟ یعنی اس پر ملکیت جو ہے وہ زمین اس کے لیے ہو جائے گی مالک کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسری چیز جو اس پر تھی وہ بھی اسی کی ہو جائے گی۔ ومن غصب ثوبا، کسی نے کپڑا غصب کیا، فصبغ احمر، اس کو لال رنگ سے سرخ رنگ سے رنگ دیا، او سویقا فلتہ، یا ستو غصب کیا اور اس کو بسمن، گھی سے گھول دیا، گھی میں لپیٹ دیا اس کو، ہے نا؟ ستو اس طور پر لپیٹتے تھے نا، گھی ڈال کر کے گھول دیتے تھے۔ فصاحبہ، اب دیکھو اس میں ایک سامان کس کا ہے؟ غاصب کا، مالک کا ہے، ٹھیک ہے؟ فصاحبہ بالخیار، اب مالک کو اختیار ہے، ان شاء ضمنہ قیمت ثوب ابیض ومثل السویق، اگر چاہے تو کپڑا اور ستو اسی کے پاس چھوڑ دے اور اس کو سفید کپڑے کی قیمت کا ضامن بنائے، ہے نا؟ یعنی اس سے سفید کپڑے کی قیمت کا تاوان وصول کرے، کپڑا چھوڑ دے اور وصول کر لے، اور اسی طریقے سے ستو چھوڑ دے اور ستو کے مثل وصول کرے اس سے، ہو گئی بات؟ وسلمہا، اور یہ دونوں چیزیں اسی کے حوالے کر دے، ہاں، غاصب کے۔ وَإِنْ شَاءَ، اور اگر چاہے تو ان دونوں کو لے لے، جب لے گا تو رنگنے کی وجہ سے جو قیمت میں اضافہ ہوگا اتنا ادا کر دے، اور گھی جتنا استعمال کیا ہے نا، وہ ادا کر دے ان دونوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ صورت ہوگی۔ تو رنگ کتنا استعمال کیا وہ ادا کرنے کا نہیں ہے، یہاں فرق دیکھنا۔ سادہ کپڑا غصب کیا تھا، رنگ کر دیا غاصب نے، تو سادہ کپڑا اور رنگا ہوا کپڑا، ان دونوں کی قیمت میں کیا فرق ہے یہ دیکھا جائے گا۔ ان دونوں کی قیمت مثال کے طور پر سادہ کپڑا 800 کا ہے، رنگا ہوا 1000 کا ہے، تو ایسی صورت میں یا تو یہ اسی کے پاس چھوڑ دے اور کہے کہ ہم کو کپڑا دو، اس کی قیمت دو، ہے نا؟ کپڑے کی قیمت دو، وہ 800 روپیہ وصول کر لے، یا پھر کپڑا اس سے لے لے تو 200 روپے اس کو ادا کرے، ہے نا؟ یہ تو کپڑا والا ہو گیا۔ گھی والے میں کیا ہے کہ اگر اسی کے پاس چھوڑتا ہے ستو تو ستو اتنا مانگ لے، کیونکہ مثلی چیز ہے، یہ مل سکتی ہے نا، اتنا مانگ لے، اور اگر لیتا چاہے تو جتنا گھی اس میں ڈالا ہے اتنا گھی واپس کر دے اس کو، ہے نا؟ جی، کیونکہ گھی بھی مثلی چیز ہے۔ ومن غصب عینا فغیبہا، کسی نے کوئی چیز غصب کی اور اس کو غائب کر دیا، چھپا دیا، ٹھیک ہے؟ فضمنہ
المالکہ قیمتہا، ہے نا، اور مالک کو اس کے قیمت کا تاوان دے دیا، مالک کو اس کی قیمت کا تاوان دے دیا، غصب کیا کوئی سامان اور غائب کر دیا، کہہ دیا ہے ہی نہیں موجود، ٹھیک ہے، غائب ہوئی نہیں ہے، مثال کے طور پر اس نے کیا کیا، غائب کر دیا، چھپا دیا اس کو، اور مالک کو اس کی قیمت کا تاوان دے دیا، ٹھیک ہے، اور مالک نے وصول کر لیا، ملک حل غاصب بالقیمت، تو اب غاصب اس کا مالک ہو جائے گا، کس کی وجہ سے، قیمت دینے کی وجہ سے، یعنی شروع میں غاصب اس کا مالک نہیں تھا، اگر مالک کہتا کہ ہم کو وہی چیز چاہیے تو قاضی حاکم اس کو قید کرتا، کب تک، جب تک کہ امید ہوتی کہ نکال دے گا، اور جب امید ختم ہو جاتی اتنے دنوں کے بعد بھی نہیں نکالا تو اس کا مطلب وہ چیز موجود نہیں ہے، یہ مسئلہ پڑھ چکے نا، تب پھر مثل کا حکم سنا دیتا، قیمت کا حکم سنا دیتا قاضی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہ چیز ختم ہو گئی اور مالک نے قیمت کا تاوان لینے پر رضامندی ظاہر کر دی، تو جیسے ہی مالک نے قیمت لے لیا گویا اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں قیمت کا مالک ہوں، تو جب یہ قیمت کا مالک ہوگا تو پھر جس چیز کی قیمت ہے اس کا مالک نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز کا نا مالک ہوگا، بدلین کا مالک تو ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی، تو اب کس کی ملکیت میں جائے گی، جس نے قیمت دی ہے، وہ کون ہے، غاصب، اسی کہہ رہے ہیں غاصب قیمت کی وجہ سے اس کا مالک ہو جائے گا۔ والقول فی القیمت قول الغاصب مع یمینہ، ٹھیک ہے، اب اختلاف ہو گیا قیمت میں، فیصلہ قیمت ہی کا ہونا ہے، اختلاف ہو گیا، غاصب کہتا ہے 500، مالک کہتا ہے 1000 کا ہے، غاصب کہتا ہے نہیں 500 کا ہے، تو گویا مالک ہوا مدعی اور غاصب ہوا منکر، تو پھر پہلے مالک سے بینہ مانگیں گے، اگر وہ بینہ قائم کر دے تو اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اگر وہ بینہ قائم نہ کرے تو غاصب کو قسم دلائیں گے، اگر غاصب قسم کھا لے تو غاصب کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور غاصب قسم کھانے سے انکار کر دے تب بھی مالک ہی حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے مالک بینہ پیش کرے گا، اگر نہیں پیش کرے گا تو غاصب قسم کھائے گا، اگر غاصب قسم نہیں کھائے گا تو مالک کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کہ والقول فی القیمت، قیمت کے معاملے میں بات غاصب کی مانی جائے گی مع یمینہ ہی، اس کے قسم کے ساتھ، مگر یہ کہ مالک بینہ قائم کر دے، ہے نا، بے اکثر من ذالک، اس سے زیادہ پر، اس سے زیادہ مطلب جتنا غاصب نے دعویٰ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے لفڑا کیوں ہوا، غاصب نے 800 کہا، مالک نے 1000 کہا، ہے نا، تو اپنے 1000 پر مالک بینہ قائم کر دے، فَإِن ظَهَرَتِ الْعَيْنُ، اب ہو گیا فیصلہ، مالک کو مل گیا، چاہے مالک کو اپنی مرضی کا ملا، چاہے مالک کو غاصب کی مرضی کا ملا، لیکن مالک نے لے کر کے رضامندی کا اظہار کر دیا، اب وہ چیز ظاہر ہو گئی، اب وہ چیز سامنے آ گئی، کہتے فَإِن ظَهَرَتِ الْعَيْنُ، اب اگر وہ شے مغصوب سامنے آ گئی، وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ، ہے نا، اور اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے جتنے کا تاوان دیا ہے غاصب نے، 800 روپیہ تاوان دیا ہے، اور جب وہ چیز سامنے آئی تو لوگوں نے 1000 اس کا دام لگا دیا، تو کیا کرے گا، ٹھیک ہے، کہتے وقت ضمنها بقول المالک، اور غاصب نے اس کا تاوان مالک کے قول سے دیا تھا، نہیں سمجھے، لفڑا ہوا جب دونوں میں تو مالک نے کہا تھا، مطلب بات آئی کہ ہم قیمت دیں گے، عین موجود نہیں ہے، قیمت دیں گے، شروع مسئلہ بالکل، ہے نا، عین نہیں ہے، ہم قیمت دیں گے، تو مالک نے کہا ٹھیک ہے 1000 دے دو، تو اگر مالک کی رضامندی پر ہی اس نے دی تھی 1000 روپیہ، تو اب اگر اس شے کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا دام 1200 نکلے تب بھی مالک نہیں مانگے گا 200 روپیہ، کیوں، اپنی مرضی سے اس نے دیا تھا نا 1000 میں، جی اس لیے، ٹھیک ہے، ایک صورت ہو گئی اسی مسئلے میں، ایک تو قول میں صورت ہوگی، دوسری صورت مالک نے کہا 1000، غاصب نے کہا نہیں 800، مالک نے بینہ پیش کر دیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب وہ چیز نکلی 1200 کی سامنے آئی تو، ٹھیک ہے، تب بھی مالک اب مطالبہ نہیں کر سکتا، کیوں، اس نے بینہ کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروایا ہے،
تو اصل معاملہ کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو اب اس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اضافے کا دوبارہ دعویٰ کرے، اگرچہ وہ چیز زیادہ کی ہو۔ سمجھے؟ دو صورت ہو گئی، تیسری صورت ہو گئی او بنقول الغاصب، مالک نے 1000 کا دعویٰ کیا، غاصب نے 800 کا، مالک دعویٰ پر دلیل نہیں دے سکا، غاصب نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، تو پھر فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ مالک کے حق میں ہوگا، تو یہ مالک ہی کی رضامندی مانی جائے گی۔ تو رضامندی ہے نا۔ حاصل کیا نکلا کہ ان تمام صورتوں میں مالک کی رضامندی سے اس کو 1000 ملا ہے، لہٰذا اس چیز کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی قیمت اگر زائد بھی ہو جائے تب بھی مالک کو اختیار نہیں ہے کچھ کرنے کا۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ فَإِن ظَهَرَتِ الْعَيْنُ، اگر وہ چیز ظاہر ہوئی اور اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے جتنے کا زمان دیا ہے اور تاوان دیا تھا غاصب نے مالک کے قول سے یا مالک کے بینہ کی وجہ سے یا غاصب کے انکار کی وجہ سے، قسم سے انکار کی وجہ سے، ہے نا، فلا خیار للمالک، تو اب مالک کو کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی مالک اب کچھ نہیں کر سکتا، ہے نا۔ وَهُوَ لِلْغَاصِبِ، اور وہ چیز کس کی ہو جائے گی؟ اب غاصب کی مانی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ زَمِنَهَا بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ، اب یہ مسئلہ یہاں پر ایک پلٹ جاتا ہے کہ مالک کی مرضی نہ رہے، کون سی صورت ہوگی؟ یہ مالک 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن بینہ نہیں پیش کر سکا، غاصب 800 کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ قسم کھا لے، تو اس میں مالک کی مرضی نہیں ہوئی، اب وہ چیز نکلی 1200 کی، تو 800 روپیہ تو غاصب کے قسم کھانے کی وجہ سے ملا ہے مالک کو، 400 اور ملے گا اس کو، سمجھے؟ اسی کو بیان کرتے ہیں، میں نے اجمالاً بیان کیا۔ وَإِنْ كَانَ، اگر تاوان دیا تھا غاصب کے قول کی وجہ سے قسم کے ساتھ تو مالک کو اختیار ہے، انشاء امزد زمان، چاہے تو زمان کو نافذ کر دے کہ چلو ہم کو جو 8 سے مل گیا وہی کافی ہے، وَإِنْشَاء أَخَذَ الْعَيْنَ وَرَدَّ الْعِوَضَ، اور اگر چاہے تو وہ چیز لے لے، اپنی وہ چیز لے لے اور جو 800 دیا ملا تھا اس کو واپس کر دے، تو گویا 400 لینے کا اس کو اختیار نہیں ہے، 400 کا حق اس کا بن رہا تھا، 400 کا نقصان ہو رہا تھا، مگر 400 لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو 800 پر صبر کر لے یا پھر یہ ہے کہ کہے کہ آپ نے 800 واپس لو، سامان مجھ کو دو، یہ صورت۔ اب یہاں سے منفعت کی باتیں چل رہی ہیں کہ غصب کیا، اس سے کچھ اضافی چیز ہو گئی ہے نا۔ مثال کے طور پر گائے غصب کیا تھا، دودھ دینے لگی تو دودھ کا کیا حکم ہوگا، ہے نا۔ بچھڑا دے دیا اس نے تو بچھڑا کیا حکم ہوگا، سمجھے؟ کہتے وَوَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ وَنَمَاؤُهَا، مغصوبہ کا بچہ اور اس کا اضافہ، باندی ہے تو اس کا بچہ، اور بکری بیل بکری بھینس گائے وغیرہ ہے تو اس کا اضافہ، وہی بچہ ہی ہے نا۔ اور پہلے والے میں بھی آ جائے گا، ہے نا، بچہ وہ بھی ہے، وہی بچہ ہے۔ وَثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ الْمَغْصُوبِ، اور غصب کیے ہوئے باغ کا پھل، یہ غاصب کے پاس امانت ہے، یہ غاصب کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، اور امانت ہلاک ہو جائے تو تاوان نہیں دینا پڑتا، تو اگر یہ ہلاک ہو جائے تو تاوان نہیں دینا پڑے گا، گائے ہلاک ہو جائے تو تاوان دینا پڑے گا، لیکن اس کا بچڑا ہلاک ہو جائے تو تاوان دینا، کہتے کہ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، تو اس پر تاوان دینا لازم نہیں ہے۔ لیکن کب ہے یہ؟ غصب کی صورت میں، إِلَّا أَن يَتَعَدَّ فِيهَا، مگر یہ کہ یہ اس کی طرف سے زیادتی ہو، اس کی ہلاکت میں اس کی طرف سے زیادتی ہو تو تاوان دینا پڑے گا۔ اب زیادتی صورت کیا ہو؟ ذاتی صورت یہ کہ پھل توڑ دیا اس لیے ہلاک ہو گیا، ہے نا، بچے کو ذبح کر دیا اس لیے ہلاک ہو گیا، تو زیادتی اس کی طرف سے ہوگی نا، مار مار کے پیٹ پیٹ کے مار ڈالا تو ان تمام صورتوں میں اب اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ ایک صورت اور بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غاصب نے غصب کیا، اب مالک نے مطالبہ کیا اس سے کہ میرا سامان مجھے حوالے کرو، ٹھیک ہے، تو غاصب نے کہا نہیں دوں گا، اب اس کے بعد عیب پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی تاوان دینا پڑے گا اس کو، کیوں؟
اس لیے کہ وہ امانت کے طور پر اب نہیں رہا، اب غصب کے طور پر ہو گیا. بچڑا پیدا ہوا تو گائے غصب کیا تھا، بچڑا پیدا ہوا، مالک گیا بچڑا میرے حوالے کر، تو کرنے نہیں دوں گا، تو نہیں دوں گا کہنا یہ امانت سے غصب میں اس کو بدل دے رہا ہے بچڑے کو. لہذا جیسے گائے ہلاک ہوتی غصب میں تاوان دینا پڑتا، اب بچڑا بھی ہلاک ہوگا تو تاوان دینا پڑے گا، ہے نا. سمجھ گئے نا پوری بات. اسی کہتے ہیں کہ الا یتعدی فیہا، مگر یہ کہ اس کی طرف سے زیادتی ہو، غاصب کی طرف سے، یا مالک اس سے طلب کرے فیمنعھا یا ہو تو اس کو وہ کیا کرے، منع کر دے، ہے نا. وما نقصت الجاریۃ بالولادۃ فہو فی زمان الغاصب، اور باندی کے اندر جو پیدائش کی وجہ سے کمی ہو گئی تو یہ غاصب کے زمان میں ہے. یہ مسئلہ پہلے سمجھ لو. باندی غصب کیا، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو فائدہ بھی تو ہے، کیا کہ پہلے باندی تھی ابھی غلام بھی ہو گیا، مالک کا فائدہ ہے نا یہ جی. تو غاصب کے ہاتھ میں رہتے ہوئے مالک کا فائدہ ہو گیا. لیکن نقصان بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ باندی اب کمزور ہو گئی بچہ پیدا ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے. تو ایسی صورت میں پہلے باندی کی قیمت ہوتی 1000، اب باندی کی قیمت ہو گئی 500، نقصان بھی ہوا. تو اب کیا ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ باندی کی قیمت میں سے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی غاصب کرے گا، تو 500 اس کو دینا پڑے گا مثال کے طور پر. لیکن بچے کو دیکھا جائے گا کہ بچے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. اگر بچہ 500 کا بک سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب غاصب کو تاوان دینے کی ضرورت نہیں ہے، تاوان کے بدلے میں بچہ دے دے گا. اور اگر بچہ 600 کا بک سکتا ہے تو غاصب کو 100 روپیہ وصول کرنے کا بھی حق نہیں، کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت ہے. 500 باندی کا، 1000 کی باندی کا 500 ہو گیا، اور 500 بچے سے بھرپائی ہو گئی، 100 روپیہ اس کا اضافہ ہو گیا. یہ اس کا اپنا ہوا، کس کا؟ مالک کا. اور اگر باندی کی قیمت 500 ہو گئی اور بچہ 200 کا ہے تو اب 300 روپیہ غاصب کو دینا پڑے گا، کیونکہ باندی میں جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی بچے سے بھی نہیں ہو رہی. اسی کہہ رہے ہیں وما نقصت الجاریۃ، اور نقصت یہ لازم معنی ہے، باندی کے اندر جو عیب پایا گیا، جو کمی آئی ولادت کی وجہ سے، تو وہ غاصب کے تاوان میں ہے. فَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهِ، اگر بچے کی قیمت میں اس کی بھرپائی ہو جائے، ہے نا، جُبِرَ النُّقْصَانُ بِالْوَلَدِ، تو نقصان کی بھرپائی بچے سے کی جائے گی. وَسَقَطَ زَمَانُهُ عَنِ الْغَاصِبِ، اور غاصب سے اس کا زمان کیا ہوگا؟ ساقط ہو جائے گا، کچھ نہیں دینا پڑے گا. لیکن بھرپائی نہ ہو پائے تو سمجھ میں آ گیا کہ دینا پڑے گا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ مَنَافِعَ مَا غَصَبَهُ، غاصب جس چیز کا کو غصب کیا ہے اس کے منافع کا تاوان نہیں دے گا. یہ تو بھی اوپر پڑ چکے، ہاں، تاوان نہیں دے گا کیونکہ اس کے پاس وہ کیا ہے؟ بطور امانت ہے نا. لیکن اگر اس کی طرف سے تعدی ہو تو دینا پڑے گا اس کو. اسی پر الا ان ينقص باستعماله، مگر یہ کہ اس کی طرف سے تعدی ہو، ہے نا. یہ مسئلہ ایک دوسری طرح کا تھوڑا سا ہو گیا. جیسے کسی نے کسی کا گھوڑا غصب کیا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ سال بھر تک یہ گھوڑا میرے پاس رہتا تو میں اتنے لوگوں کو سوار کرتا، کرایہ وصول کرتا، تو کرایہ بھی دو. تو یہ کرایہ اس پر نہیں ہے، کس پر؟ غاصب پر، ہے نا جی، کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں. وہی منافع کی مطلب ہے. مگر اس کی طرف سے کوئی کمی پالی گئی اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے کہ گھوڑا خود استعمال کرتا رہا غاصب اور وہ کمزور ہو گیا، تو پہلے گھوڑا 1000 کا تھا، اب 500 کا ہو گیا، ٹھیک ہے. فیغرم النقصان، تو جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی وہ کرے گا، ٹھیک ہے. وَإِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذِّمِّ أَوْ خِنْزِيرَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا، مسلمان نے ذمی کی شراب یا خنزیر کو ہلاک کر دیا، ہے نا، اہلکک معنی میں، تو اس کی قیمت کیا کرے گا؟ کا تاوان دے گا، ہے نا. اصل میں خنزیر تو بکری کی طرح ہے تو وہ قیمتی چیز ہے، لیکن شراب تو ناپ تول کے وہ لوگ بیچتے ہیں تو یہ مثلی چیز ہے، مگر مسلمانوں کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس لیے مثلی بھی نہیں ہے، اس کی بھی قیمت ہی دے گا. سمجھے؟ یہ ہوگا. اور چونکہ معاملہ ذمی کے ساتھ ہوا ہے تو ذمی کے لیے شراب اور خنزیر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے سرکہ اور بکری ہے نا.
تو ہمارا اگر کوئی مسلمان کی بکری غصب کرے تو دینا پڑے گا تاوان. تو اگر ذمی کے خنزیر کو غصب کیا تب بھی تاوان دینا پڑے گا. سمجھے؟ ہلاک کر دیا اس کو. سمجھے؟ مسلمان نے ہلاک کیا ذمی کی شراب یا خنزیر کو تو اس کی قیمت کا تاوان دے گا. وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُمَا الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ، اور اگر ان دونوں چیزوں کو مسلمان نے مسلمان پر ہلاک کیا، کیا مطلب ہوا؟ مسلمان نے مسلمان کی ان دونوں چیزوں کو ہلاک کیا تو تاوان نہیں دے گا. مسلمان کا خنزیر ہے، اس کو دوسرے مسلمان نے ہلاک کر دیا تو وہ مسلمان مالک جو ہے نہیں طلب کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک قیمت والی چیز کی نہ قیمت وصول کرے گا، اس کو تو لازم تھا مالک ہی ہلاک کرے، ہے نا. اس طریقے سے شراب ہے، مسلم کی شراب ہے، مسلمان نے اس کو ہلاک کر دیا، بہا دیا تو تاوان نہیں دے گا کیونکہ یہ تو اسی پر لازم تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان شراب کا مالک کیسے ہو سکتا ہے، خنزیر کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بندے، ذمی تھا مسلمان ہو گیا. جب ذمی تھا تو شراب خنزیر سب رکھا تھا، مسلمان ہو گیا، ملکیت تو اس کی رہے گی اس پر، ہیں؟ جب ملکیت اس کی رہ گئی اس پر تو ایسی صورت میں بہرحال اب اس پر لازم ہے کہ اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، ہلاک کر دے، شراب بہا دے، ہے نا. یہ صورت ہے جی. اس لیے بس اب یہاں سے انشاءاللہ کتاب الودیعہ شروع کریں گے.